تو میرا پیغمبر کیا ہو گیا؟ مصدق، تمام انبیاء کی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا میرا پیغمبر ہے۔ کتنا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ وہ کتابیں تورات، انجیل، زبور، صحیفے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کیے گئے، جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل کیے گئے، پیغمبر علیہ السلام ان کتابوں کی کیا کرنے والے ہیں؟ تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو جو پہلے انبیاء کی نبوت اور آسمانی کتابوں کی تصدیق کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو محمد مصطفیٰ کی سب سے پہلے تصدیق کرے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ مصدق ہیں، جو مصدق کی تصدیق کرے اسے صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بس اللہ نے کیا وعدہ لیا؟ لا تؤمنن به ولا تنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اے انبیاء کیا تم مجھ سے یہ معاہدہ کرتے ہو، اس بات کو پورا اترو گے؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا یا اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے اگر یہ آخری تیرا پیغمبر آ گیا تو ہم اپنی نبوت کا پرچار نہیں، تیرے نبی کے اوپر ایمان لائیں گے اور اس کی نصرت بھی کریں گے۔ تو فرمایا قالوا اقررنا قال فاشهدوا، اللہ نے کیا فرمایا؟ گواہ بن جاؤ، میں بھی اپنے نبی کی عظمت کا گواہ ہوں، تم بھی اس نبی کی عظمت کے گواہ بن جاؤ کہ یہ نبی بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑی رفعتوں والا ہے، بڑی بلندیوں والا ہے۔ تو فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں کے اندر ہوں۔ اب اس کا عملی نمونہ کب پورا ہوا؟ اب دیکھیں نا، ہر نبی نے جو اللہ نے ایک ترتیب بنائی تھی، ہر نبی اپنی ترتیب کے ساتھ آتا رہا۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ اب یہاں پر اکثر طور کے اوپر کرسچن یہ کہتے ہیں ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہم کہتے ہیں بھئی ہم بھی ان کے آنے کو مانتے ہیں، ان کا انکار نہیں کرتے، ان کا آنا برحق ہے، قرب قیامت میں آئیں گے، لیکن بحیثیت پیغمبر کے نہیں آئیں گے، بحیثیت امت محمدیہ کے آئیں گے۔ وہ اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، وہ شریعت محمدیہ کا نفاذ کریں گے۔ لہذا تم بھی مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ آئیں گے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جب یہ تم مانتے ہو کہ وہ آئیں گے تو پھر اس بات کو بھی مان لو کہ وہ اپنے مذہب کا پرچار نہیں کریں گے، وہ شریعت محمدیہ کے بارے کے اندر لوگوں کو اسی بات کی دعوت دیں گے۔ تو بہر فرمایا اس کا عملی نمونہ کب ہوا؟ کہ جس وقت معراج کی رات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا۔ اللہ چاہتا تو بیت اللہ کے اندر انبیاء کو کیا کرتا؟ جمع کر دیتا، نہیں اللہ نے کہا بیت اللہ سے۔ ہو سکتا کوئی کہتا بھائی پیغمبر ہے نا، اپنے علاقے کے اندر نبیوں کو بلایا گیا ہے، خود ہی مسلح پہ کھڑا ہو گیا، یہ اسی کا مقام تھا۔ نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں میرے پیغمبر، اب تمہیں ہم مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے اٹھائیں گے اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں پہنچائیں گے، جو انبیاء کا مسکن رہا ہے، جہاں پر انبیاء نے سب سے زیادہ ہجرت فرمائی ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ انبیاء آئے ہیں۔ تو جس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، تو آپ میں دیکھ رہا ہوں جیسا کہ انبیاء نماز کی تیاری کر رہے ہو تو میں بھی اسی طرح تیاری کر کے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے پیغمبر آج کی نماز کی امامت آپ کے سپرد ہے، آپ کرائیں گے تمام انبیاء کی امامت۔ تو دراصل یہ عالم ارواح کے اندر جو وعدہ اللہ نے نبیوں سے لیا تھا نا، اس کا عملی نمونہ معراج کی رات اللہ نے دکھا بھی دیا اور بتا بھی دیا کہ میرے تمام انبیاء نے اس نبی کی امامت کے اوپر کیا کر دیا؟ یقین کر دیا، اور اس وعدے کو پورا کیا جو عالم ارواح کے اندر انہوں نے کیا تھا کہ یا اللہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے تیرا پیغمبر آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہاں پر امام الانبیاء مسلح پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بھی دے دیا اور نبیوں سے کیے ہوئے وعدے کو بھی کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ اسی طرح تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہمارے نبی کا تذکرہ، ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کا جو مقام، وہی آئے آپ کے آنے سے پہلے بھی اللہ نے نبیوں کے سامنے آپ کا ذکر کیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا جس وقت آپ کے اوپر انجیل اتاری گئی، اس کے اندر کیا بات کی گئی تھی؟ قرآن نے واضح طور کے اوپر بیان کیا ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے یہ کیا کہا اپنی قوم کو آ کر کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ ہر نبی نے کہا ہے کہ ہمارے بعد نبی آئے گا، ہر نبی نے اپنی قوم کے افراد کے سامنے آخری نبی کا ذکر ضرور کیا،
ہے۔ ہاں جی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ لوگوں میرے بعد ایک پیغمبر رہے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ احمد کہتے کسے ہیں؟ میرے نبی کا نام ہی اتنا پیارا ہے نا جی، احمد، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اور قسم بخدا ہماری تعریفیں اپنی جگہ کے اوپر، ہمارے سجدے اپنی جگہ کے اوپر، ہمارے قیام اپنی جگہ کے اوپر، ہماری عبادتیں اپنی جگہ کے اوپر، پوری روئے زمین کی انسانیت اکٹھی ہو کے اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دے، پر جس انداز سے محمد عربی نے اپنے رب کو پکارا ہے ایسا کسی نے آج تک نہیں پکارا۔ جس طرح میرے پیغمبر نے اپنے رب کی تعریفیں کی ہیں، وہ بدر کا میدان ہے تو اس نے ایسی تعریفیں کی کہ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ وہ اتنی تعریف کرنے والا، وہ سجدے کے اندر ہے تو سجدہ لمبا کر دیتا ہے، اپنے اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ قیام کے اندر ہے تو قیام کے اندر اپنے رب کی تعریف کی انتہا کر دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں احمد، کہ سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرنے والا۔ اور دوسرا نام کیا کہتی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا خوبصورت نام ہے میرے پیغمبر کا، کتنا پیارا نام ہے میرے پیغمبر کا۔ جب ہم قسم خدا یہ نام لیتے نا، دونوں ہونٹ آپس میں خود مل جاتے ہیں، اتنا پیارا نام ہے۔ یہ دو ہونٹوں کو صرف ملانے کے لیے نہیں آیا، یہ لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے آیا ہے، یہ لوگوں کے درمیان اخوت محبت بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ یہ اتنا پیارا نام ہے، خود ہی ہونٹ جڑ جاتے ہیں، آپس میں مل جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس کا نام اتنا پیارا ہے، اس کا کردار کتنا پیارا ہوگا، اس کی شخصیت کتنی پیاری ہوگی، ہاں جی، اس کی سیرت کتنی پیاری ہوگی۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد پیغمبر آئے گا، نام اس کا کیا ہوگا؟ احمد۔ یہی بات ہمارا اختلاف ہے نا، مرزا غلام احمد قادیانی، ہم اس کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے؟ کیوں؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور کیا کہا اس نے کہ عیسیٰ نے جس احمد کے بارے میں کہا تھا نا، وہ احمد میں ہوں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم تیری نبوت کو کیسے مانے؟ وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احمد سے مراد ہے۔ تو اس نے کہتے ہیں ایک دفعہ نا گفتگو ہوئی سید عطا اللہ شاہ صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو مرزا غلام احمد قادری نے کہا کہ میں وہ آخری پیغمبر ہوں، میں ہی نبی ہوں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرے بعد جو آئے گا نا پیغمبر اس کا نام احمد ہوگا۔ تو کہا میرا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، غلام ہٹا دو تو میں احمد، میں وہی احمد ہوں۔ تو سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے بڑا علمی خوبصورت جواب دیا، فرمایا اگر تو غلام کو مٹا کے کہتا ہے کہ میں احمد وہ ہوں تو میرا نام بھی عطا اللہ ہے، میرا پہلا نام تو مٹا دے لفظ عطا، پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ، تو اللہ تیرے جیسے جھوٹوں کو نبوت عطا ہی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے ایسا لاجواب کر دیا کہ اگر تو غلام کو مٹا کے کہتا ہے کہ میں وہ احمد ہوں تو میرا نام بھی عطا اللہ ہے، عطا مٹا پیچھے اللہ رہ گیا، تو اللہ تیرے جیسے جھوٹوں کو نبوت عطا نہیں کر سکتا۔ تو یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں جی ہمارا نام احمد ہے اور ہم ہی نبی ہیں۔ ہاں جی، ہمارا ایمان ہے خاتم النبیین کے اوپر کہ آپ آخری نبی ہیں، یہ آپ کا اعزاز ہے، اللہ نے کسی نبی کو یہ مقام عطا نہیں فرمایا۔ قرآن میں صاف آیات ہے کہ میرے پیغمبر آپ ہی آخری رسول ہیں۔ جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اس سلسلے کا اختتام آپ کی ذات اقدس کے اوپر ہوا۔ تو بہرحال اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جس کو قرآن میں تذکرہ آتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بڑے امتحان لائے۔ انہوں نے اپنے رب سے دو دفعہ دو چیزیں مانگی۔ ایک دفعہ کیا کہ جس وقت ہجرت فرما کے قوم وقت کے حکمران ہاں جی اور باپ کی مخالفت کو برداشت کرتے ہوئے آپ نے ہجرت فرمائی، تو اپنے رب سے کیا کہا؟ ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ ہر چیز کے خزانے تیرے پاس ہیں، رحمتوں کے خزانے تیرے پاس ہیں، ہر چیز کو پر اختیار تیری ذات کا ہے، تیرا اقتدار ہمیشگی والا ہے جس میں کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ تو یا اللہ میں تجھ سے کیا دعا کرتا ہوں؟ ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے اپنے خزانوں میں سے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے کیسا بیٹا
عطا فرمایا، اتنا عظیم الشان بیٹا، ہاں جی، کہ جو ایڑی رگڑے تو اللہ زمزم کا چشمہ وہاں پہ جاری کر دے، ہاں جی، اللہ ایڑی رگڑے تو وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری کر دے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ کہ ایک آپ کی دعا کے اوپر اللہ نے آپ کو اسماعیل وہ عطا کیا جو صاحب زمزم ہے، یعنی جس کی وجہ سے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ دعا کرتے ہیں، کب؟ جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ کی بنیادوں کو آپ نے مضبوط کیا، بیت اللہ کی تعمیر کی، تو اپنے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے اس دعا کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا ہے، پہلے پارے کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر، کہ ربنا وابعث فیہم، یا اللہ جو تم نے ہم سے عہد لیا تھا نا کہ وہ ہمارا عظیم الشان پیغمبر آئے گا، یا اللہ میری یہی دعا ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہماری ذریت میں سے آئے، ہماری نسل میں سے آئے۔ ہاں جی، تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ دعا کرنے والے کون سے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو پھر یہودیوں کا اعتراض ہی ختم ہو گیا۔ یہودی کہتے ہیں یہ پیغمبر بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں سے کیوں آیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی قرآن اٹھا کے دیکھو کہ بیت اللہ کی تعمیر کون کر رہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دعا مانگنے والے کون تھے؟ خلیل اللہ، دوسرا ذبیح اللہ۔ تو ظاہری بات ہے جو ساتھ دعا میں شامل تھا اللہ نے اسی کی تو ذریت اور اولاد میں سے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجنا تھا۔ تمہارا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کہ بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں سے کیوں آیا ہے؟ تو بھائی دعا کے اندر حضرت اسماعیل تو ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ خلیل اللہ کی دعا کو سن کے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، خلیل کی دعا کو سن کے اللہ نے آپ کو حبیب عطا کیا ہے۔ اب دیکھنا ایک بیٹا وہ کہ جس کی ایڑیوں سے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، ہاں جی، اور جو آپ کی دعا کو سن کے جو اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، یہ اتنے مقام والا ہے، یہ پیالے کے اندر اپنی انگلیوں کو رکھتا ہے تو اللہ وہاں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ ہاں جی، یہ اتنا عظیم الشان پیغمبر ہے کہ یہ اللہ نے اس کو حوض کوثر عطا فرما دیا ہے کہ میرے پیغمبر وہاں زمزم کا چشمہ نکلا تھا، ہم آپ کو حوض کوثر عطا فرماتے ہیں، انا آتینا کل کوثر۔ تو بھائی نبی کی عظمت، شان، مقام، آپ کی ولادت میں قسم بخدا کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو اتنی عظمتیں عطا فرمائیں، اتنی شانیں۔ اب دیکھیں نا جس چیز کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوتی گئی نا اللہ نے اس کو بھی اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما دیا۔ اب دیکھیں کیا ہم اپنے رب سے کہہ کے آئے تھے یا اللہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کرنا، یہ اللہ کی شان امت محمدیہ میں۔ ہاں جی، پھر اللہ نے اسلام جیسا ہمیں مذہب عطا فرمایا، یہ مقام ہمیں ایسے نہیں نبی کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔ ہاں جی، اتنا مقام فرمایا، ساری امتیں اپنی جگہ کے اوپر، جب تک امت محمدیہ جنت میں داخل نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی امت بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کیوں ملا یہ مقام؟ ہمیں نبی کی نسبت کی وجہ سے۔ پھر یہی نبی ہے جہاں قدم رکھتا ہے اللہ وہاں پہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو بھائی جس جگہ کے اوپر وہ قدم رکھے اللہ قسم اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، 30ویں پارے کے اندر سورۃ البلد کے اندر، یا اللہ مکہ پہلے بھی موجود تھا، صفا مروہ کی پہاڑیاں پہلے بھی موجود تھی، تو نے قسم پہلے کیوں نہیں اٹھائی؟ اللہ نے فرمایا وانت حل بہذا البلد، میرا پیغمبر تو جو اب اس جگہ کے اوپر آیا، تیرے قدم مکے کے اوپر لگے تو ہم اس مکہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کو بتا دوں بسا اوقات مکینوں کی وجہ سے اللہ مکان کا رتبہ بڑھا دیتا ہے، ہوتے وہ پہلے عزت والے ہیں لیکن بسا اوقات مکینوں کی وجہ سے اللہ اس کے مقام کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو بھائی جب اللہ نے اتنی عظمت میرے پیغمبر کو عطا فرمائی اور ان کی نسبت کی وجہ سے آج ہمیں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، ہم امت محمدیہ بطور فخر کے کہتے ہیں، لیکن بھائی امت محمدیہ ہونا فخر کی بات ہے، اصل ہمارا رشتہ تبھی ہوگا جب عملی طور کے اوپر نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آئیں گے، وگرنہ قسم بخدا یہ سب باتیں غلط ہے، فلاں گستاخ فلاں، کچھ بھی نہیں ہے، سب میرے نبی کے نام لیوا ہیں۔ ہر ایک آج بھی بن دیکھے نبی کی ذات کے اوپر مر مٹنے کے لیے کیا تیار نہیں ہے؟ یہ ہمارا نبی کے ساتھ محبت کا عملی ایک ثبوت ہے کہ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج اس نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے لائے دین کو قبول بھی کرتے ہیں، اس کے نام کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ ضرورت مسلمان کو آج یہی ہے کہ اس پیغمبر جو خوبصورت پیغمبر ہے اس کی خوبصورت تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لائیں، یقیناً ہم
اللہ کا وعدہ آج بھی وہی ہے، رتبہ شان مقام اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ہماری کامیابی اس نبی کی غلامی کو قبول کرنے کے اندر ہے۔ اللہ سے دعا صدق دل سے ہمیں اس نبی کی اتباع کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔